ہر شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ علی کا ناصر بننا چاہتا ہے، امام زمانہ کا ناصر بننا چاہتا ہے، کربلا والوں کا ناصر بننا چاہتا ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ یہ شیعہ طاقتور جماعت میں تبدیل ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام کرے کہ یہ شیعہ طاقتور جماعت میں تبدیل ہو جائے۔ ہمارے دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے دن رات بیٹھتے ہیں، اور ہم اپنے کو بچانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ بھی کیا نہیں بیٹھتے۔ آج ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ہم اس دور میں امام کی کیسے نصرت کر سکتے ہیں؟ امام لیٹر نمبر 45 میں اس کا جواب دیتے ہیں، میری مدد کرنا چاہتے ہو وَأَعِينُوا بِوَرَائِن، پرہیزگاری کے ذریعے میری مدد کرو، وَاجْتِہَادٍ، محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آج ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علی کے ماننے والوں کو سٹرانگ اور مضبوط بنائے، جس کے اندر جو توانائی ہے، طاقتور شیعہ، مضبوط شیعہ، پاورفل شیعہ، ایجوکیٹڈ شیعہ، سیولائزڈ شیعہ، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی۔ شیعہ کو طاقتور بنانے کے لیے سٹرگل، پتہ نہیں ہم سال میں کبھی بیٹھتے بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے دن رات بیٹھتے ہیں، اور ہم اپنے کو بچانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ بھی کیا نہیں بیٹھتے۔ ہم انقلابی درسگاہ میں ہوتے ہیں، مجلس انقلابی درسگاہ ہے، اسی انقلابی درسگاہ کے ذریعے ہمیں انقلاب امام مہدی کے لیے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ ہمارے یوتھس کو بیٹھنا چاہیے، چلو ہمارے بزرگوں کے پاس ٹائم نہیں، ہمارے یوتھس کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ شیعہ پاورفل بنے، طاقتور بنے۔ لاسٹ ایئر مجھے نہیں پتا لاسٹ ایئر میں نے یہ بات کہی یا نہیں، لاسٹ ایئر اسی کورونا کے دور میں ایران میں جرنلسٹ کا ایک گروپ ایک بزنس مین کے گھر گیا، غور سے سنیے گا یہ بات، شیعہ کو کیسے طاقتور کیا جا سکتا ہے، علی کی کیسے نصرت کی جا سکتی ہے، علی کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس بزنس مین کا نام آپ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، جہانگیر ابراہیمی، جہانگیر ابراہیمی سرچ کیجئے گا آپ، اس کی ویڈیو بھی ہے، پرشین میں وہ ڈیٹیل موجود ہے۔ جہانگیر ابراہیم کے پاس ایک پروگرام آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شہید قاسم سلیمانی جب ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نوجوان جا رہا ان کے پاس اور مسکرا کر ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نوجوان جب قریب جاتا ہے شہید سلیمانی کے نماز جمعہ کی وہ صف تھی، تو کان میں شہید سلیمانی ان سے کہتے ہیں شادی کی ہے یا نہیں؟ کہیں کسی وقت سلیمانی نے ان سے کہا ہوگا شادی کی ہے یا کیا نہیں۔ وہی رپورٹر اس جہانگیر ابراہیمی کے پاس جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ کام کر رہا ہے۔ جب یہ ان کے گھر جاتا ہے، گھر نہیں بلکہ اس کے تہران میں جو اس کی آفس ہے، اس کے آفس پر جب جاتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے، ہم نے سنا کہ آپ یتیموں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ کہاں؟ ہاں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں۔ کہا آفس کہاں ہے؟ کہا بھائی یہی جو میری قالین کی جو کام کر رہا ہے وہی یہی میری آفس، کچھ کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا کام کر رہے ہیں؟ وہاں یتیموں کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کی سرپرستی کرتا ہوں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو نیڈز ہیں ان کو دیتا ہوں۔ کہا کتنے یتیموں کو آپ سنبھالتے ہیں؟ آپ تعجب کریں گے، میں نے لاسٹ ایئر لکھا تھا لیکن کل میں نے پھر وہ ویڈیو دیکھی، میں نے کہا نہیں ہو سکتا میں نے غلط لکھا ہو، پھر میں نے آج پھر وہ ویڈیو دیکھی، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اور اپنے کچھ فرینڈز کے ساتھ مل کر پورے ایران کے 65,000 یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہوں۔ کتنے؟ کہا کیسے شروع کیا؟ کہا والد صاحب کے ساتھ ہم نے ایک مرتبہ 150، میں نے 50 کی ذمہ داری لی تھی اور میرے والد صاحب نے 100 کی ذمہ داری لی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اور میرے بابا نے، میرے والد صاحب نے 150 یتیموں کی سرپرستی سے کام شروع کیا، اور آج خدا کی عنایت سے ہمارا کام یہاں تک پہنچا کہ میں، میری فیملی، میرے دوست، میرے جو ریلیشن میں ہیں، ہم مل کر 65,000 یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ انڈیا میں کوئی آرگنائزیشن ہے جو 65,000 یتیموں کو سنبھالتی ہوگی؟
کہا کیا کیا دیتے ہیں؟ کہا سب کچھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورے ایران میں ان کو لے ٹائز بھی بیچتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری وہ فائل دکھائی جو ان کی یتیم بچوں کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، وہ جو یتیم بچے ان کو ڈرائنگز وغیرہ بیچتے ہیں، سارا ان کو بیچتے ہیں۔ 65,000 150 سے شروع کیا، کہاں پہنچے؟ کہا اچھا آپ کو پتا ہے ان کو آپ فالو بھی کرتے ہیں، یہ یتیم کیا کرتے ہیں، پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ کہاں ان 65,000 میں ابھی تک جو ہم نے 20 سال میں یتیموں کی سرپرستی کی، کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ تک پہنچے؟ کہاں تک؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں اور مختلف فیلڈ میں جا چکے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سطح پر جو مختلف کھیل کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کھیل کے مقابلے میں انہوں نے نام کمایا ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر کیا حوض علم قم و مشہد میں کیا جنہوں نے امامہ بھی رکھا ہوا، عالم بھی بنے ہوئے؟ تو مولا فرماتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو، محنت کے ذریعے مدد کرو۔ جب انسان خلوص کے ساتھ ایک چھوٹا کام ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اہل بیت اس میں اتنی برکت عنایت کرتے ہیں کہ ایک انسان ایک بڑی بڑی آرگنائزیشن کے مقابلے میں کہ اکیلے 65,000 لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ 65,000 شیعہ کی ذمہ داری یہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، شیعہ کو مضبوط کرنے ہم سب کی ذمہ داری ہے، شیعہ کو پاورفل بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، شیعہ کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کس شیعہ کو؟ جو صرف ہماری مجلس میں آتا ہے وہ نہیں، جو ہماری مجلس میں نہیں بھی آتا ہے لیکن علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں بھی وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، لمیٹیشنز آتی ہیں نا، ارے وہ ہماری فکر کا نہیں، ہماری مجلس میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی مجلس میں نہیں آتا ہے لیکن وہ آپ کے امام کو مانتا ہے۔ اہم یہ نہیں کہ ہمیں مانے، اہم یہ نہیں کہ ہماری تنظیم کو مانے، اہم یہ نہیں کہ ہماری آرگنائزیشن، ہماری نماز جمعہ کو مانے، اہم یہ نہیں کہ ہمارے مولوی صاحب کو مانے، اہم یہ کہ ہماری کیا آرگنائزیشن کو مانے، اہم یہ کہ کس کو مانے؟ کس کو مانے؟ امام کو مانے۔ جو امام کو مانے وہ ہمارا ہے، ہمیں مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ ہمارا ماننا اصولی دین میں کیا شامل؟ ہمارا ماننا اصول دین میں ہے۔ ہمیں نہ ماننے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا ہے، ہماری مخالفت کرنے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا ہے، ہمیں نہ ماننے سے کوئی انسان کیا علی کے راستے سے وہ ہم ہو سکتا ہے ہم سے کوئی دور ہو ہماری غلطیوں کی وجہ سے،